نور اللہ وعلى آلك وصحبه. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، کہ جس نے میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنایا، لم یمت، وہ مرے گا نہیں، حتی یری مقعدہ فی الجنہ، دنیا میں رہ کر درود کی برکت سے جنت میں جو ملنے والا محل ہے، مکان ہے، وہ دنیا میں رہ کر دیکھ نہ لے۔ تو اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں دیکھے گا، پھر اس کو موت آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد امت کے وقت حضور فرماتے ہیں، میری فساد امت کے وقت، میری امت کے بگڑتے ہوئے حالات کے وقت، میری امت کے بگڑتے ہوئے دور کے وقت، میری امت کے بگڑتے ہوئے معاملات کے وقت دور میں جو ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، مضبوطی سے تھام لے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ جو دور ہے اس کو پرفتن دور کہا جاتا ہے، اور اس دور کے پرفتن ہونے میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ آج جو سنت کو تھامے گا، مضبوطی سے سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حضور کا احسان ہے کہ فساد امت میں ایک سنت مضبوطی سے جو تھامے رکھے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور پرفتن دور میں سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج نماز پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو گیا، تو اس لیے اس نماز کا ثواب بھی زیادہ ہو گیا، علم دین سیکھنا مشکل ہو گیا، اللہ کی راہ میں سفر کرنا مشکل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل ہو گیا، اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، دین پر چلنا مشکل ہو گیا، اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا۔ یہ جتنا مشکلات ہم سامنا کر رہے ہیں، جتنا مشکلات کا، یہ مشکلات پیدا کرنے میں بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے، ہمارا ہی کردار ہے۔ ورنہ افضل العبادت احمدھا، کہ افضل ترین عبادت ہے ہی وہی جس میں زحمت زیادہ ہو، جس میں مشکل زیادہ ہو، جس میں تکلیف زیادہ ہو۔ اب ہم اپنے گھر والوں کی تکلیف کا لحاظ مطلب خیال رکھتے ہیں، اس کی تکلیف کا، کہ اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، اپنی تکلیف کو دور کیا جائے، ماں باپ کی تکلیف کو دور کیا جائے، گھر والوں کی تکلیف کو دور کیا جائے، اور تکلیف کو دور کرنے میں بندہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو بتائیے، مرنے کے بعد قبر میں ملنے والی تکلیف کو روکنے کے لیے دنیا میں رہ کر ہم نے کون سا عمل بجا لائے؟ ہم نے کون سا عمل کیا؟ نماز کی پابندی ہوئی، درود پڑھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، صلاۃ و سنت کے پابند ہوئے، رمضان شریف آ رہا ہے، روزوں کی تیاری کر لی۔ کوئی اہمیت ہمارے ہاں نہ روزوں کی رہی، نہ نماز کی رہی، نہ اللہ رسول کی محبت کی رہی، نہ آخرت کی فکر رہی۔ کہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے۔ وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے؟ کس گھر میں حضور کی باتیں کی جاتی ہیں؟ کس گھر میں دین کی بات کی جاتی ہے؟ کس گھر میں اسلام کی بات کی جاتی ہے؟ کس گھر میں آخرت کی فکر کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ کس گھر میں حضور کی سنتوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ کس گھر میں اولاد کی تربیت دین کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے؟ کس گھر کے اندر صبر اور شکر کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے؟ کس گھر کے اندر اللہ کی محبت سکھائی جا رہی ہوتی ہے؟ کس گھر کے اندر قبر کے معاملات پر آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے؟ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ایسا۔ صرف اور صرف یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کھانا کہاں سے آئے گا،
پانی کہاں سے آئے گا، لنگر کہاں سے آئے گا، روزی کہاں سے آئے گی، روٹی کہاں سے آئے گی، کس طرح ہم نے دغا کرنا ہے، کس طرح ہم نے دھوکہ دینا ہے، کس طرح ہم نے فراڈ کرنا ہے، کس طرح ہم نے آخرت برباد کرنی ہے، کس طرح ہم نے ملاوٹ کرنی ہے، کس طرح ہم نے جھوٹ بولنا ہے، کس طرح ہم نے غیبت کرنی ہے۔ تو گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں پر مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، مال بنانے پر مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، یا مال لوٹنے پر مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، یا عزت کی دھجیاں اڑانے پر مشورے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نیچا کیسے دکھایا جائے، اس کو تباہ کیسے کیا جائے، اس کو برباد کیسے کیا جائے، اس کو ذلیل کیسے کیا جائے، اس کو رسوا کیسے کیا جائے۔ یہ مشورے ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے کہ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتوں کا رونا روتے ہیں، لیکن برکت والا کوئی ایک کام بھی ہمارے دامن میں نہیں ہوتا، ہمارے نام اعمال میں نہیں ہوتا، ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو آج چونکہ پرفتن دور ہے، اور پرفتن دور کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا کہ پرفتن دور میں بھی جو سنت پر عمل کرے گا، ایک سنت کو بھی تھام لے گا مضبوطی سے، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب چونکہ ثواب کا جو مسئلہ ہے، یہ سمجھنے میں بھی کوتاہی بڑی برتی جاتی ہے۔ اہمیت کیوں نہیں ہوتی؟ جو بندہ آخرت کو ترجیح دے گا، جو بندہ آخرت کو ترجیح دے گا، اس کے نزدیک ثواب کی بڑی اہمیت ہوگی۔ جو بندہ دنیا کو ترجیح دے گا، اس کی ہے ثواب کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اب جو بندہ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے اور دنیا کو ترجیح نہیں دے رہا، بھائی اس کے پیش نظر کیا چیز ہے؟ اس کے پیش نظر قرآن ہے، اس کے پیش نظر حضور کے فرامین ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا لعنتی ہے، یہ دنیا ذلیل ہے، یہ دنیا مردود ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی مردود ہے، الا ما کان للہ منہا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ مردود نہیں ہے، جو اللہ کے لیے ہے وہ مقبول ہے۔ مطلب جو اللہ کے لیے یہاں کام کیا جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، وہ ہے ہی دین، وہ دنیا رہی ہی نہیں۔ جو دنیا ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ اس ملعون کے پیچھے لگنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ لیکن چونکہ دنیا سے محبت ہو چکی، دنیا پر دل ہار بیٹھے، دنیا پر نثار ہو چکے، تو دین کی اہمیت نہ رہی۔ دین کی اہمیت نہ رہی تو پھر ثواب کی اہمیت نہ رہی۔ بھلے احد پہاڑ جتنا فضائل سنا دو، کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پیش نظر۔ لیکن جس کے نزدیک دنیا ملعون ہے، اس کے نزدیک ثواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ جب بس مجھے ثواب کا موقع ملنا چاہیے، ثواب کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے، کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ کرتا جائے گا، اللہ کو راضی کرتا جائے گا، وہ کرتا جائے گا، دین کی خدمت کرتا جائے گا، وہ کام کرتا جائے گا، نیک کام کرتا جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری کرتا چلا جائے گا۔ تو ایک وقت اس کا ایسا آئے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لیکن یہ اندھیری قبر کا چراغ کبھی ہم نے جلایا ہی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ دنیا کو ہی ترجیح دینی ہے، آخرت کی فکر نہیں رہی، اللہ کی محبت کی اہمیت نہیں رہی۔ حضور سے محبت کا دم بھرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ناقص ہیں، وہ بھی فیل ہیں، کیونکہ ان کا کردار ایسا ہے نہیں، ان کا پہناوا، ان کا لباس، ان کا گفتار کردار ایسا ہے نہیں۔ وہ سب دنیا ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے لیے ہے۔ اور سن لیا آج کہ دنیا اور دنیا داری اور اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے۔ عجیب انسان ہے کہ مردود شے کے پیچھے لگا ہوا ہے، مردود شے کو وقت دے رہا ہے، مردود شے کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا رہا ہے، ایفرٹس لگا رہا ہے، جبکہ خطاؤں کی جو جڑ ہے اس کو بھی دنیا کی محبت ہی کہا گیا۔ حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے تمام خطاؤں کی جڑ ہے، تمام خطاؤں کی بنیاد ہے، تمام خطاؤں کی بیس ہے۔ اب بھی بندہ نہ سمجھے تو کب سمجھے گا؟ اب بھی بندے کو سمجھ نہ آئے کہ دنیا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، دنیا میری خیر خواہ نہیں ہے، دنیا داری میری خیر خواہ نہیں ہے، دنیا میری وفادار نہیں ہے، وفا نہیں کرے گی میرے ساتھ۔ صرف اگر وفا کرے گا اللہ، اس کا رسول اور دین اور اسلام قرآن اور اپنے اعمال ہی وفا کریں گے بندے کے ساتھ۔ اور اعمال کو تو ہم نے پسے پشت ڈال دیا،
تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ پتہ چل گیا عمل نے کام آنا ہے، لیکن عمل پھر بھی نہیں کرنا، عمل نے وہاں چھڑوانا ہے پھر بھی عمل نہیں کرنا، دولت نے وہاں کام نہیں آنا پھر بھی دولت کمانی ہے، دولت نے ادھر کوئی نہیں چھڑوانا پھر بھی دولت کمانی ہے۔ عجیب فلسفہ مسلمانوں کا ہو گیا ہے، عجیب فلسفہ ہمارا ہو گیا، پتہ نہیں کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا تو میں اللہ کو راضی کروں گا، وہ وقت آنے سے پہلے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو وقت تو آج ہے، جو عقل مند ہے وہ آج کے وقت کو غنیمت سمجھتا ہے، وہ آج کے وقت کو اہمیت دیتا ہے، وہ آج کا وقت ہی وقت سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کل کا وقت کس نے دیکھا، کل کا وقت میرے پاس ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے تو 100 سال کا شیڈیول جو ہے نا وہ ترتیب دے کے رکھا ہوا ہوتا ہے، 10 سال کا شیڈیول ترتیب دے کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے سند مل گئی 10 سال جینے کی، 12 سال جینے کی، 15 سال جینے کی، 20 سال جینے کی، کس نے سند دے دی، کس نے پھونک دیا، کس نے ذہن بنا دیا، کس نے اس کو بتا دیا، کس نے گارنٹی دے دی، جبکہ اس کی گارنٹی تو ہے ہی نہیں، بس اللہ کی مرضی ہوگی۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی بندے کے ختم ہونے کی تو ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، وہیں پر وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب آپ کے سامنے چلتے پھرتے گئے انبلیویبل کہ جب میں سویا ہوا تب خبر آئی کہ فوت ہو گئے، مجھے یقین نہیں آیا، پیچھے میں ہٹا، رفیق بھائی نے جب پیغام دیا میں خود چلتا پھرتا، لیکن چونکہ دین کی باغ ڈور ہم نے سنبھالی ہوئی ہے، موت کا یہ تو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، صحت مند بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے فانی، اگر ناداں تو دانا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری صحت مجھے موت سے بچا سکے گی، میری دولت مجھے موت سے بچا سکے گی، میرا کروفر مجھے موت سے بچا سکے گا، میری پہلوانی مجھے موت سے بچا لے گی، میرا مال مجھے موت سے بچا لے گا، اور میری باڈی بلڈنگ کرنا، ورزش کرنا مجھے موت سے بچا لے گا، میرے رشتہ دار مجھے موت سے بچا لیں گے، یا میرا بینک بیلنس مجھے موت سے بچا لے گا، میرا پروٹوکول مجھے موت سے بچا لے گا، اور میرا تام جھام، میرا عہدہ، منصب، مقام یہ مجھے موت سے بچا لے گا۔ یہ زوم رکھنے والا تو بے وقوف ہے نا۔ موت جب آ جائے گی ساری رکاوٹیں ہل جائیں گی، ساری بنیادیں ہل جائیں گی، ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 70 پردوں میں، برجوں میں، قلعوں میں بندہ چھپ کر بھی بیٹھ جائے نا موت سے، تو موت ادھر بھی آ جائے گی۔ موت نے آنا ہے اور ہر کسی نے اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ ہماری جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ دنیا اور دنیا داری، جس کی وجہ سے فکر آخرت میں کمزوری پائی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر انسان جس طرح آخرت کی فکر سے غافل ہے اور دنیا کی فکروں میں مبتلا ہے، یہ اپنی کوئی کارکردگی تو دکھا دے نا۔ 5 سال ہو گئے دنیا داری کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، آج بھی جیسا تھا کل بھی ویسا رہا۔ 10 سال ہو گئے لگا دیے دنیا میں، لیکن دنیا نے نہ اس کو کچھ دیا نہ اس نے دنیا سے کچھ لیا، ویسے کا ویسا۔ یہ چند مثالیں ہیں جو دنیاوی طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں، اکثریت تو مرے ہوئے ہیں نا وہیں، ویسے ہی کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ فائنینشلی طور پر تبدیلی آئی، نہ ہنر کے اعتبار سے تبدیلی آئی، جیڑا گھر چندرا لاہور چندرا، مطلب دنیاوی طور پر بھی ہم سنجیدہ کہاں رہے ہیں؟ نہیں رہے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ بھائی دین سے محبت کر لو، دین کا تو وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ وعدہ ہے دین کا، اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا ہے اے مسلمانوں تم دین خدا کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ تو اب اگر اللہ کی مدد آپ کو آ پہنچی، اللہ کی مدد آپ کو مل گئی، تو اس سے بڑی مدد اور کون سی انسان کو چاہیے؟ کیا بل گیٹس کی مدد کا انتظار ہے، یا ایلان مسک کی، یا مودی کی مدد کا انتظار ہے؟ یہ دنیا میں جو بڑے بڑے نامچی ہیں وہی ہے، ان کی مدد، اللہ کی مدد کافی ہے بندے کے لیے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے کافی ہے۔
اور تفسیر عزیزی میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے تفسیر عزیزی کے اندر، جو ہماری بات شروع سے چلی تھی کہ فساد امت کے وقت، میری فساد امت کے وقت جو بندہ جو ہے ایک سنت کو تھامے گا، سنت پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اب چونکہ سنت کی اہمیت نہ رہی ہمارے ہاں، اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی نہ رہا، اور سنت کی پاسداری کرنے کا جذبہ بھی نہ رہا، وجہ کیا ہوئی کہ اہمیت نہ رہی، تو 100 شہیدوں کا ثواب ہمیں کیا لگتا ہے یار، 100 شہیدوں کا ثواب کما کر کیا کریں گے، بس 100 سکے مل جائیں، 100 درہم مل جائیں، 100 دینار مل جائیں، 100 چاندی کے سکے مل جائیں، 100 روپے مل جائیں، تو یہ 100 روپیہ 100 شہیدوں کی ثواب پر بھاری ہو جائے، کیونکہ سوچ بدل چکی، سوچ اتنا نیچ ہو گئی کہ 100 شہیدوں کے ثواب کے مقابلے میں 100 روپے کو اہمیت، کمال ہو گیا ہے۔ دنیا کی محبت اتنا گھر کر گئی ہے کہ ثواب کی اہمیت نہ رہی۔ آپ دیکھیں، دنیا کو اہمیت دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا مادی ہے، وہ نظر آتی ہے، اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے، ہاتھوں ہاتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر، اس کی تاثیر پڑ جاتی ہے۔ تو اب ثواب کی تاثیر تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں، مرنے کے بعد طے ہے کہ صرف عمل کام آئے گا، تو عمل کرنے کا موقع یہی تو ہے کہ سنت کو تھام لیا جائے مضبوطی سے، اور 100 شہیدوں کا ثواب لے لیا جائے۔ جب مریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب نامہ اعمال میں درج ہوگا، پھر اہمیت کا پتہ چلے گا، یار یہاں تو ثواب چلتا ہے، پیسہ تو نہیں چلتا، یہاں تو نیکیاں چلتی ہیں، رشوت تو نہیں چلتی، یہاں تو یار یہ تو اللہ رسول کے احکام، ذکر اللہ کا ثواب، نمازوں کا ثواب چلتا ہے، میں تو پوری دنیا پیسہ بناتا رہا، پیسے کی اہمیت نیا تو میرا پیسہ بھی کام نہیں آ رہا، میرا مال بھی کام نہیں آ رہا، میرا عہدہ بھی کام نہیں آ رہا، میرا منصب بھی کام نہیں آ رہا، میرا وہاں کرو فر سے رہنا بھی کام نہیں آ رہا، یہاں تو فقیر بندہ چھوٹ رہا ہے، یہاں تو فقیر بندہ جنت میں جا رہا ہے، کہ جس کو میں حقیر سمجھتا تھا، جس کو میں اہمیت نہیں دیتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں تو یار یہ مقبول ہے۔ اس کا مطلب ہوا وہاں جا کر اگر آنکھ کھلی تو کیا، عقل کھلی تو کیا فائدہ، کہ وہاں کہہ رہا ہے کہ فقیر بھی فائدے میں ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ثواب کو اہمیت دیتا تھا، وہاں پر اللہ نے اس کو اہمیت دے دی، اور یہاں جس نے اللہ رسول کو اہمیت نہیں دی، دین کو، ثواب کو اہمیت نہ دی، تو وہاں پر اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ مال تو کام آنے والا نہیں ہے نا، مال کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، سنت کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو، اول تو اس بات کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہو بھی نہ تو اس پر عمل ہم نے نہیں دیکھا، بہرحال ہم نے عمل نہیں دیکھا اس بات پر۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی فاقہ بھی تشریف لاتا تھا، آپ کے گھر میں فاقے بھی ہوا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ گھر میں تشریف لاتے اور کھانے کو نہ پاتے، یعنی بھوک بھی ستا رہی ہوتی، کھانا بھی ندارت یعنی کھانا بھی نہ ہوتا تھا، اور بھوک کا بھی غلبہ ہوتا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ سیدھا مسجد میں چلے جاتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایسا عمل کوئی کر رہا ہو اس دنیا میں تو بتا دیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت رسول خدا ہے، یہ سنت محبوب خدا ہے، کہ جب تمہیں تکلیف ہو تم نماز پڑھو، جب تمہیں پریشانی ہو تم نماز پڑھو، جب تمہیں آزمائش ہو تو تم نماز پڑھو، جب تمہیں دکھ ہو تو تم نماز پڑھو، یہاں تک کہ بھوک بھی لگ رہی ہو نا تو تم نماز پڑھو۔ یہ حضور نے اپنے ذاتی عمل سے بتایا ہے۔ بتائیے کہ یہ عمل ہو رہا ہے؟ بھوک لگے گی بس پھر وہ مانگنا، در در مانگنا، در در مانگنا، بھٹکنا پھرنا، ذلیل ہونا، خوار ہونا، رسوا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے در پر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ جو دینے کے بعد بھی احسان نہیں جتلاتا، جو دینے کے بعد بھی کسی کو نہیں سناتا، جو دینے کے بعد بھی آپ کو ذلیل نہیں کرتا، جو دینے کے بعد بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، جو دینے کے بعد بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو دے دیا۔ یہاں جو دنیا داروں سے لوگوں میں ذلیل الگ کرے گا، خوار الگ کرے گا، رسوا الگ کرے گا، دروازے الگ بجائے گا، پھر شرمندہ الگ کرے گا، پھر پیسے مانگنے کے لیے آپ سے آپ کی چیزیں اٹھا کر کے لے جائے گا، اور جتلائے گا الگ، احسان الگ جتلائے گا کہ برے وقت میں تیرے کام آیا، اور اللہ برے وقت میں کام آنے کے بعد بھی خوش ہوتا ہے، جتلاتا نہیں ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ بس اللہ یہی فرماتا ہے کہ جب تکلیف ہو میرے پاس آ جاؤ، میں دینے کے لیے اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بھوک کے بعد اللہ آپ کی بھوک نہ بھی مٹائے نا، لیکن آپ نے اللہ کے در پہ لو لگائی ہے تو کہیں یہ بھی بڑا کمال ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی طرف توجہ فرمائی ہوئی ہے۔ بھلے بھوک نہیں مٹی لیکن یہ توجہ فرمانا بھی یہ کمال کی بات ہے کہ پوری کائنات میں توجہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی طرف توجہ کر دی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی طرف توجہ نہ فرمائے۔
اللہ نظر رحمت آپ پر نہ فرمائے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے جو بچے مل کر گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں نا، ان کو مل بانٹ کر کھانا کھانے کی ادا دے کر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے اس فیملی کو دیکھتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ ڈال دے وہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور اسی طرح ہم نے کیا کیا کہ دین کے سہارے کی بجائے دنیا کا سہارا لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ناکامیاں مقدر بننے لگی، ناکامیاں ہمارے گھر پہ ڈیرا ڈالنے لگی۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر پوزیشن میں، ہر عہدے پر، ہر منصب پر، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے، حالات جیسے بھی ہوتے۔ اور دیکھیں کہ میں نے جو آپ کو بھوک کے بعد حضور کا عمل سنایا کیا تھا، نماز پڑھی، اور ہم تو ویسے اچھے حالات میں بھی نماز نہیں پڑھتے، پیٹ کوفتے سے، قورمے سے، کڑھائیوں سے، ڈشوں سے بھرا ہوتا ہے، بکرے سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اتنی توفیق دیتی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اور جا کر سجدہ نہیں ہو رہا، پیٹ لگ رہا ہوتا ہے، پیٹ پہلے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اتنا کھا کے تن کے ہم نے پیٹ کو اذیت دے دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عمل کیا تھا، اس فوت کے پر آپ کے شہزادے کا نا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے شہزادے کا انتقال ہوا تو آپ نماز میں مصروف ہو گئے، اور جو اہل محلہ تھے انہوں نے ان کے شہزادے کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور تدفین کر دی۔ تدفین کرنے کے بعد سارے محلے والے جمع ہوئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ تشریف نہیں لائے، نہ غسل، نہ کفن، نہ جنازہ، نہ تدفین، آپ نماز میں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب خبر پہنچی میرے بیٹے کی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب صدمہ ہوا تو سہارا میں نے قرآن کا لیا، مجھے آیت یاد آ گئی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ فرماتا ہے نماز اور صبر کے ذریعے سے میری مدد چاہو۔ صدمہ میرا کم ہوا، دل کو راحت ملی، دل کو سکون ملا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندے کو صدمہ ہو تو نماز پڑھے۔ دوسرا پہلو بتاؤں جو آج کے زمانے کا ہے، آج کا مولوی ایسا کر رہا ہو تو اب وہ دور آیا کہ دیوانہ نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ یہ دور ہے جناب۔ آج جو اس سنت پر عمل کرے گا تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولویا پیو دے جنازہ ہوی کفن پوڑ نبی آیا نہ مرادہ دین آ پڑی جاتے، قرآن آ پڑی جاتے، اسلام آ پڑی جاتے، پر پیو تے نہ مریا پیا تو کفن پوڑتا میں ہاں یار، وہ منہ دیکھڑتا میں ہاں یار، آخری منہ دیکھڑتا میں ہاں، وہ جنازہ پڑھاوڑتا میں ہاں، تو تا مولوی ہاں میں یار، تو تا عالم ہاں میں یار، اساں تے کو سمجھاؤں۔ اور یہ سمجھانے والا بھی تو جاہل ہے، اس کو سمجھانے کا محل نہیں ہے، موقع نہیں ہے، وہ تو عالم ہے۔ اور عالم عمل کرے گا قرآن و حدیث پر یا لوگوں کی رسم و رواج پر عمل کرے گا؟ اس کے پیش نظر قرآن، اس کے پیش نظر حدیث، اس کے پیش نظر دین، اس کے پیش نظر اسلام، یہ چل رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس پر کما حق و عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اہل محلہ تان و تشنیع کرنے والے، رسم و رواج کا دم بھرنے والے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی علماء کی مہربانیاں ہوتی ہے کہ کرم سے سلام پھر کر ہی لیتے ہیں کہ یار جتنا ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہو، لیکن اللہ پھر بھی تم کو سلامت رکھے، سب کی خیر، سب کا بھلا، اور سب کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دور ایسا ہے نا، دور تو ایسا ہے نا، دور ایسا چل رہا ہے نا کہ اب جیسے حضور کا عمل بتایا کہ بھوک لگی نماز میں تشریف لے گئے، ہمیں بھوک لگی ہم لوگوں کے دربار پہ تشریف لے گئے، ہم لوگوں کے بوٹ چاٹنا شروع کر دیے، لوگوں کے دروازے بجانا شروع کر دیے، روٹی دیو، سالن دیو، یہ دیو، وہ دیو۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے نا، انشاءاللہ اللہ کسی کو نہیں بتائے گا، آپ کا دامن بھی بھر دے گا، اللہ خوش بھی ہوگا۔ اور صحابی رسول کا عمل کیا ہوا، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ سارے واقعہ پہ، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، کسی ماں کا انتقال ہوا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ درس میں بیٹھے رہے، انہیں بولا یہ درس دے رہا ہوں نا، یہ درس جنازے میں شریک ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ میں یہاں سے ایسال ثواب کروں گا، وہاں اللہ اس کے درجات بلند کر دے گا، میرا شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ اور اچھا بعض نے ایسا بھی فرمایا، آج سے 150 سال پہلے بعض نے ایسے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان جا کر شرکت کروں گا جسے دنیا سے ہی واسطہ ہو، دین سے کوئی واسطہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں قرآن پڑھوں گا اور اس کو ایسال ثواب کروں گا۔ ایسے جلالی علماء آئے ہیں
میں تو ان کا بچہ بھی نہیں ہوں، خاک بھی نہیں ہوں، میرے اندر کیا، میرے جلال کی تاب نہیں لاتے، باتیں کرتے ہیں نا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ایسے جلالی علماء گزرے ہیں جناب، اپنی اولادوں کے جنازوں پر شرکت نہیں کی انہوں نے، اور کہا کہ ایسے بدبختوں کے درمیان جا کر میں شرکت کروں کہ جو جا کر رسم و رواج پر کا دم بھریں گے اور بکواسیں کریں، باتیں کریں گے، اور مجھے ٹائم ضائع کرنا پڑے گا۔ وہاں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں یہاں کر قرآن پڑھوں گا، اپنی اولاد کو اصالِ ثواب کروں گا۔ ایسے جلالی علماء گزرے ہیں اپنا دور میں، انہی کی وجہ سے تو دین روشن ہے، انہی کی وجہ سے دین بچا ہوا ہے، ورنہ آج کو دین کو تو آپ لوگ تار تار کر دیتے، پھاڑ ڈالتے، چیر دیتے، اس کا تیاں پانچا کر دیتے۔ تو یہ کیا عمل تھا کہ مدد چاہیے۔ مفتی احمد یار خان نے بھی نا ایک مقام پر فرمایا نماز کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ نماز نا مصیبتوں کا بہترین علاج ہے، نماز مصیبتوں کا، تمام مصیبتوں کا علاج ہے، اور فرماتے ہیں رحمتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، رحمتیں بٹورنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی اور رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے دوائیوں کی مختلف تاثیریں ہوتی ہیں نا، تو نماز کی بھی تاثیر یہ ہے کہ یہ برائیوں سے اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ اور جیسے پہاڑوں کی ہوا صحت کے لیے مفید ہے نا، ایسے مسجد کی ہوا ایمان کے لیے مفید ہے۔ نہ ہم نے مسجد کی فضا کا لطف اٹھایا، پہاڑوں کی ہوا کھانے نکل گئے جسمانی طور، ایمان کو تازگی دینے کے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا کریں گے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب بندہ نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، ملاوٹ بھی کیے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، غیبت بھی کیے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے بھی کیے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، گناہوں کا بازار گرم بھی کیے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، تکبر بھی کیے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، دھوکہ اور ملاوٹ بھی کیے جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز اس کو برائیوں سے نہیں بچا رہی، اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کا فرمان سچ ہے کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی پریکٹس سیکھی ہوئی ہے اس نے کہ ایسے ایسے ایسے، یوں یوں یوں، ایسے ایسے ایسے۔ فاتحہ سنا دے قاری صاحب کو، اللہ بخش دے سی نماز، نماز تو میرے رب دی ہے۔ اگر اللہ بخش دے سی نماز میرے رب دی ہے تو نماز کے قوانین دیے کیوں اللہ نے؟ وہ قوانین کا خیال رکھنا ہوگا، ان قوانین کو سیکھنا ہوگا، ان قوانین کے نصاب کے مطابق نماز ادا کرنی ہوگی، پھر انشاءاللہ نہ مصیبت آئے گی، نہ انشاءاللہ گناہ کر پائیں گے، اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ ہے تاثیر نماز کی۔ لیکن ہم تو اول نماز کی طرف آئے کہاں ہیں؟ جی ہاں، وہ خود ہی منہ سے بول رہے تھے میں بے نمازی ہوں، میں بے نمازی ہوں۔ جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے، اور جو نمازی ہو گیا مصیبت تو دم توڑ جائے گی۔ حضور عمل سکھا رہے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے تو پھر واہ ویلا نہیں مچانا، بھوک مٹانے والے رازق اور رزاق کی بارگاہ میں آ جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ تمہیں دے دے گا، نہ دے تو شکوہ پھر بھی نہیں کرنا، پھر بھی کہنا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں۔ اگر اللہ میری بھوک پر راضی ہے تو پیٹ بھر کے میں نے کیا کرنا ہے، اللہ میری غربت پر راضی ہے تو امیر بن کے میں نے کیا کرنا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ اللہ رسول کے لیے جو بندہ مٹ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبے بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ افریقہ کے جنگلوں میں نا جہاد کیا کرتے تھے، اور جہاد کرتے کرتے افریقہ کے جنگلوں میں یہ بھٹک گئے اور وہاں پانی بھی نہیں تھا، اور وہاں پر پڑاؤ کیا جنگلوں میں، تو تمام مجاہدین نے کہا کہ پانی نہیں ہے اور پانی کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے، تو آپ نماز میں مصروف ہو گئے۔ اب ایک کمانڈر سے، ایک لیڈر سے، ایک سپہ سالار سے آپ پانی مانگیں گے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب کیا ہے؟ میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، لیول بیسٹ، میں کوشش کرتا ہوں، میں یہاں سے وہاں سے، پانی کہیں تھا ہی نہیں۔ سپہ سالار ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے اور توکل کرنے والے، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دیا تو گھوڑے نے سم مارا اور وہاں مٹی ہٹی، پتھر نمودار ہوا، اور آپ نے سلام پھیرا اور کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ، جیسے ہی پتھر ہٹائے پانی کا فوارہ وہاں سے نکلنے لگا، سارے مجاہدین نے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے، اسی چشمے کو ابھرتا ہوا چھوڑ کر آگے سفر کی طرف نکل پڑے، کیونکہ ان کے مائنڈ سیٹ تھا کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، مدد اللہ نے ہی کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں
مصیبت میں آنے کے بعد سب سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کا غلط طریقہ ذہن میں آنا، یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے آتا ہی غلط طریقہ ہے مصیبت کو ٹالنے کا، مصیبت کو دور کرنے کا۔ سیدھا سیدھا طریقہ ہے، بھوک ہے نماز پڑھو، مصیبت ہے نماز پڑھو، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک تو توکل کی کمی اور بے دینی کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ بے یقینی، بھائی حضور سے بڑھ کر کس کا عمل بہتر؟ جب حضور نے اپنا عمل کر کے دکھا دیا کہ بھوک کے بعد میں نماز پڑھنے گیا ہوں، تو میں بھوک کے بعد کہاں جاؤں گا؟ بھائی میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا۔ دو فائدے، ایک حضور کی سنت پر عمل، دوسرا اللہ کی اطاعت میں وہ آ گیا۔ جب دونوں کی اطاعت میں اور امان میں آ گیا تو اب بھوک کا کیا غم، بھوک کا کیا ڈر، بھوک کے کیا پریشانی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک اور آتا ہے پڑوسن، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے اور اس کو نا جیل ہو گئی ہے، اور آپ دعا کریں یا کوئی بندہ میرے پاس بھیجیں اور وہ میرا بچہ چھڑوا کے لے سفارش کرے۔ تو یہ نماز میں مصروف ہے گئے اور نماز طویل سجدہ کر دیا، رکعت بھی طویل کر دی، اور وہ پڑوسن رونے لگی، کہنے لگی بابا جی میں تو سفارش کروانے آئی تھی، میں تو خط لکھوانے آئی تھی، میں تو بچہ چھڑوانے آئی تھی، اور آپ ہے کہ نماز میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو انہوں نے کہا اے مائی جیسے ہی تو نے کہا ہے میں تیرے کام کے لیے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہوں، میں تیرا کام ہی تو کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس پڑوسن کی خادمہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ آپ کا بیٹا صحیح سالم گھر آ گیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد کس سے چاہنی ہے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ تو بزرگان دین کے پیش نظر، اور ان کے پیش نظر اسلام تھا، دین تھا، قرآن تھا، یہ چیزیں تھیں، تبھی ان کو آسانی سے حل مل جاتا تھا۔ اور ہم حل نکالتے نکالتے اپنی حالت ہی خراب کر دیتے ہیں، اپنی آخرت بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر یہ چاہیے کہ اللہ رسول کا اور دین کا، اسلام کا سہارا لیا جائے، قرآن کا سہارا لیا جائے، احادیث طیبہ کا سہارا لیا جائے، تاکہ مرنے والا اس کو جب ثواب پہنچے تو کم از کم کوئی فائدہ تو ملے اس کو۔ لیکن ہم میت کو بھول کر نا سب کو یاد رکھیں گے، سب کو یاد کریں گے، سب کو رکھ رکھو یار اس کو بھی راضی کرنا، یار اس کو بھی یہ نہیں یار نہیں، برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے، رب ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، محلے والے کو ناراض نہیں کرنا، جو کہتے ہیں کرو یار، ہاں یہ ٹھیک ہاں اچھا ہاں یہ کرنا، کرو یہ، کوئی دلیل، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث نہیں، وہ پیو ڈاڈا جو ملتے آئے ہیں وہ آپ بھی ملتے جاؤ گے۔ پیو ڈاڈا نے بھی کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، پیو ڈاڈا نے بھی کبھی عمل نہیں کیا تھا حدیث پر، کبھی انہیں آپ کو اسلام نہیں دیا تھا، تو آج اسلام آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اسلام کو فالو کیا جائے، رسم و رواج کو فالو نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں جس چیز کو فالو کیا جائے گا اسی کا ہی غلبہ ہوگا۔ آج رسم و رواج کا غلبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ پلٹ کر قرآن کی طرف آ جائیں گے، پلٹ کر اسلام کی طرف آ جائیں گے، پلٹ کر دین کی طرف آ جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر گھر میں سنتوں کی پرچار ہوگی، سنتوں پر عمل ہوگا، سنتوں کا غلبہ ہوگا۔ پھر اس فساد امت میں ایک سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا ثواب 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ پھر سمجھ بھی آئے گا کہ یار 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اور سنت پکڑو اور سنت پکڑو۔ تو یہ سنت جو اب آپ کو پہلی مرتبہ سننے کو ملی ہوگی کہ بھوک لگے تو نماز پڑھو، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر اس سنت پر اس پرفتن دور میں عمل کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب پاتا ہے بندہ۔ حضرت آخری حدیث سناتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خادم رسول بھی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو باغبان ہے نا، باغبان نے شکایت کی قحط سالی کی، یعنی بارش نہیں ہو رہی، زمینیں سوکھی ہیں، پانی نہیں جا رہا، تو آپ دعا فرمائیں، آپ کرم کریں، کوئی نہ کوئی کرے۔ تو آپ نماز میں مصروف ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھی اور خادم کو بلایا، کہا کہ کوئی آسمان پر نظر آیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر نماز میں مصروف ہو گئے، 2 رکعتیں اور پڑھی نوافل کی، کہا کہ کچھ نظر آیا؟ بولا نہیں۔ پھر تیسری یا چوتھی کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب بتا، بولا ہاں آسمان پر اپنا پرندے کے پر کے برابر جو ہے بدلی کا ٹکڑا دکھائی دیا ہے، نظر آیا ہے۔ تو پھر آپ نماز اور دعا میں مصروف ہو گئے، اور وہ بدلی کا ٹکڑا بڑھتے بڑھتے بارش میں تبدیل ہوا اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد کہتے خادم کو دوڑاتے کہ گھوڑا دوڑاؤ، جا کر دیکھو کہ بارش کہاں کہاں گئی ہے۔ تو یہ سارا گھوڑا اطراف و اکناف محلوں میں، مسیرین اور غضبان کے علاقوں میں اور محلوں میں دوڑایا، اور واپس آئے تو بولا کہ میں نے یا سیدی، میں نے
مسیرین اور غضبان کے علاقوں سے بارش کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. وجہ کہ مدد آپ نے مانگی ہے, اللہ نے آپ کو ہی مدد دی ہے, اللہ نے آپ کی ہی مدد کی ہے, آپ کی ہی کھیتی کو سیراب کیا ہے. تو بہرحال آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہوا کہ جس چیز کو اہمیت دیں گے نا اسی چیز کا غلبہ ہوگا, وہ چیز غالب ہو سے صحیح. اگر اسلام کو غلبہ دیں گے تو بولو نا غلبہ کیندا ہو سے اسلامی نظریے دا اسلام دا. تا ہن اگر اسلام غلبہ کہنی قصور مولوی دا, ہر کوئی بندہ کہ میرا, میں بھی آکھا میرا قصور ہے کہ میں اسلام پجاونے کیوں سستی کرنا پیا, اور عوام بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھے کہ میں عمل کرنے کیوں سستی کرنا پیا. اے نہ ہک بے دو تے نہ سٹو. اج یہ تہیا کر گنو کہ اساں عمل دے معاملات دے وچ, اللہ کو راضی کرنے دے معاملات دے وچ, آخرت دی تیاری دے وچ کہیں کو بلیم کہنا کرے سوں, کہیں کو الزام کہنا دے سوں, کہیں دے اتے نزلہ کہنا سکے سوں, بس سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے. صحیح ہے, کیا کریں گے ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے. اپنے آپ کو بلیم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ندامت ہوگی. پھر عمل کا ذہن بنے گا. جب عمل کا ذہن بنے گا وہیں سے آپ کی ترقی کی شروعات ہو جائے گی. دستے رحمت پھیر دیا, رکھ دیا, رحمت کی نظر اللہ نے کر دی تو بیڑا دنیا میں بھی پار ہے, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کی رحمت کی نگاہ کے طلبگار ہمیں رہنا چاہیے, حضور کی شفاعت کا طلبگار رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ دنیا بھی انقلابی ہوگی, آخرت بھی انقلابی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ختم شریف عبداللہ کہتے ہیں, عبداللہ ہے, عبداللہ ختم, چلو پڑھو.